حضرات گرامی قدر، علامہ اقبال کا نام آج بھی دین پسندوں کے دلوں کی ٹھنڈک ہے، اور علامہ اقبال کا نام آج بھی دین سے برگشتہ لوگوں کے لیے ایک تیر ہے۔ علامہ اقبال کا نام آج بھی حب صحابہ کے حوالے سے اور عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شانوں میں تنقیس کرنے والوں کے لیے علامہ اقبال کے اشعار آج بھی ایک تیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کے مقصد کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے منہج کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے راستے کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے ہدف کو دیکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھا جائے گا کہ انشاءاللہ دینی مدارس کے طلبہ قرآن پہلے بھی پڑھتے تھے، آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے، حدیث پہلے بھی پڑھتے تھے، آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے، فقہ پہلے بھی پڑھتے تھے، آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے، علم النحو و صرف پہلے بھی پڑھتے تھے، آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے، علم الکلام پہلے بھی پڑھتے تھے، آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے۔ لیکن آئندہ آنے والے ایام کے اندر مدارس دینیا کے لوگ انشاءاللہ محکومیت کی چادر کو پھاڑ کے چھوڑیں گے اور حاکمیت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، علامہ اقبال کا پیغام کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ایک محکوم قوم کو زمین کے اوپر غلبے کی دعوت دی۔ مدارس دینیا کے طلباء، زمانے کی اقتدا کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ ایک وقت تھا جب صدیق مصلی کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام فاروق مصلی کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام عثمان مصلی کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام مرتضی مصلی کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام معاویہ مصلی کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام۔ انشاءاللہ آئندہ کے بعد مدارس کے لوگ مصلوں کی امامت بھی کرتے رہیں گے اور حکومت بھی کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے، جہاں پر للہیت کی بات ہوتی ہے، جہاں پر حب رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں پر صدیق کی